السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کی حقیقت اور اس کا مصداق کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے چند ضروری باتیں ہم سمجھیں کہ ایک زمانہ وہ تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر دیا۔ پھر اس سے بھی قبل ایک زمانہ تھا جب روحیں بھی نہ تھیں، ہم کل عدم تھے، کچھ بھی نہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر روحوں کو پیدا کیا، روحوں کو پیدا کرنے کے بعد ہمارے اجسام کو پیدا کیا، اور پھر ان روحوں کو ان اجسام میں، ان جسموں میں داخل کیا۔ تو یہ زندگی کا ایک دور کہلایا جس دور میں ہم موجود ہیں۔ لیکن پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا اور ہر انسان پر آتا ہے کہ اس کے جسم سے اس کی روح جدا ہوتی ہے، اس کو عالم اموات کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا جب رب تبارک و تعالیٰ ان انسانوں کی روحوں کو ان کے اجسام میں داخل کرے گا، تو اس کو عالم قیامت کہا جائے گا، عالم حساب و کتاب کہا جائے گا، مالک یوم الدین ہوگا، وہ فیصلے کا دن ہوگا، وہ حشر و نشر کا دن ہوگا۔ تو یاد رکھیں، انسان پہلے نہیں تھا، پھر ہوا، پھر انسان کے جسم سے اس کی روح کو جدا کیا گیا۔ تو اب اسی طریقے سے انسان ایک دور سے دوسرے دور میں جاتا رہا، تو گویا کہ انسان مسافر ہوا، اور جو مسافر ہوتا ہے اس کو مردہ نہیں کہا جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ہر وقت زندہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر جان کو، جس میں بھی جان ہے اس کو مرنا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو اس آیت میں ذائقہ قرار دیا کہ موت ایک ذائقہ ہے، چونکہ انسان کی اتنی عقل کہاں کہ وہ موت کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگو، تم موت کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو، موت کی حیثیت دیکھنا چاہتے ہو، اور موت کی حقیقت، اس کی ماہیت کو پرکھنا چاہتے ہو، تو دیکھو موت ایک ذائقہ ہے۔ ہم نے ایک مثال دے دی، تم اس کو سمجھ لو، یہ موت ایک ذائقہ ہے۔ اب چونکہ ذائقے کی سمجھ ہر ایک کو ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موت ایک ذائقہ ہے۔ اب ذائقہ ایک بے حیثیت چیز ہے، کوئی مستقل چیز نہیں، اس کا کوئی اپنا الگ وجود نہیں۔ ایگزامپل، آپ جوس وغیرہ پئیں تو آپ کی زبان پر جوس کا ذائقہ آ جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی کھانا کھائیں، آپ کی زبان پر کھانے کا ذائقہ آ جائے گا، پھر اس کے بعد پانی کی ایک دو کلی کر لیں تو پانی کی ایک دو کلی سے وہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موت ایک ذائقہ ہے۔ انسان جس طرح ذائقہ آتا ہے اور اس کی زبان پر آ کر چلا جاتا ہے، تو موت بھی ایسا ہی ہے کہ انسان کو موت آتی ہے اور آ کر چلی جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو موت نہیں آتی۔ چونکہ جب انسان کے جسم سے روح جدا کی گئی تو یہ عالم موت کہلایا۔ اب اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم میں جب داخل کرے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو اس کے بعد جو زندگی ہوگی
وہ دائمی زندگی ہوگی، اس کے بعد کبھی موت نہیں ہوگی۔ تو انسان کو موت آتی ہے ذائقہ بن کر، جس طرح ذائقہ زبان پر آتا ہے، پانی کی ایک دو کلی سے ختم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح فی الوقت کے لیے موت انسان کو آتی ہے، آ کر چلی جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت انسان کو نہیں آتی۔ ذائقہ موت کی کیا مجال جو انسان جیسی حقیقت کو ختم کر سکے۔ انسان کو موت آتی ہے، آ کر چلی جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ موت انسان کو نہیں آتی۔